بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبوتر کے پاؤں کے رنگ سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائے اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال بصیرت۔ ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تمام رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپیے کہاں رکھے تھے اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت پر کہ کیسا بے مثال حل تجویز فرمایا کہ اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مزدور کا واقعہ۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے اور ایک تندور کے پاس کسی شخص کو سویا ہوا دیکھا تو اس کو اٹھا کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جواب میں اس شخص نے بتایا کہ وہ غریب مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور رات کو اس تندور کے پاس ہی سو جاتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس سردی میں اس کی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو اس مزدور نے جواب میں جو کہا اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مزدور نے کہا، جناب، آدھی رات آپ کے انداز میں گزرتی ہے اور باقی آدھی رات آپ سے زیادہ اچھے انداز میں گزارتا ہوں۔ سلطان نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ مزدور نے جواب دیا کہ جب تک تندور گرم رہتا ہے تو میں آپ کے جیسی نیند سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اٹھ کے اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہوں، جو آپ کے مقابلے میں وقت کا بہتر استعمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔